وہ دولت کے ڈھیر اس نے آگے لگا دی، خلیفہ نے کہا کھاؤ اسے، کیا کھا سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہی ہلاکو جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں انسان جو ہیں اس نے قتل کرا دیے، اور خلیفہ سمیت جو ہے سب کو رون ڈالا گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے۔ 1 سال کے بعد یہ 1258 کا واقعہ ہے، 1259 میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے وہ یہاں یہ مصریوں سے ان کو الٹیمیٹم بھیجا گیا، اس کا جو نائب تھا ہلاکو خان کا، کہ ٹھیک ہے تم ٹیکس ہمیں ادا کرنا شروع کر دو خراج، اور ہماری اطاعت قبول کر لو، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس خلیفہ تو بڑا نام تھا، وہ جیسے الملک الظاہر بیبرس، وہ ملوک کی حکومت تھی اس وقت، تو الملک الظاہر بیبرس تھا اس وقت۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آ گئے میدان میں۔ وہی قوم جو فاتح تھی اور جس نے لاکھوں آدمی کو دجلہ جو ہے وہ خون میں سے سرخ ہو گیا تھا، اور کتابوں کے پل بن گئے تھے، اور وہ کتابیں اتنی تھیں کہ دریا کی جو ہے سیاہی نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا تھا کتابوں نے، وہی جو ہیں ان کو وہاں اتنی زبردست شکست ہوئی کہ تاتاریوں کو پناہ کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، صرف 1 سال کی۔ وہاں وہ ارادہ تھا، ایک ایمان کی قوت تھی جس نے ان کو شکست دی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے پاس دولت آئی ہے تو پھر بھی وہ اس اپنی اصل چیز جو ہے اس کو نہیں بھولے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں عام مسلمانہ کہ میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان، کہ وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہی کی ہے اور حکومت کی ہے، انہوں نے بادشاہی کے اور عمارت کے اور حکومت کے تمام مثبت وسائل ہونے کے باوجود فقیری کردان، انہوں نے اس عیش سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اس عیش کو اپنے تمطراق اور شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کے پاس تو 2 علاقوں کی جو ہیں روم اور ایران، یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے خزانے جو تھے وہ آ رہے تھے، لیکن حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ پابند کرے، چادر پابند، ان کے پیوند 12 پیوند گنے، اور ایک دفعہ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ دیر سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ یہ ایسے نہیں آپ انتظار کروایا، بلکہ یہ ہے کہ میں نے میرے پاس ایک جوڑا ہے کپڑوں کا، صرف اس کو میں نے دھو کے سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ سوکھ جائے تو میں آپ کے پاس آؤں۔ خلیفہ جن کے پاس 2 بڑی حکومتوں کی دولت ہے جس کے پاس، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس آج کتنے لوگ ہیں جو اس دولت کو جو ان کے پاس ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس دولت کو وہ اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت عمر کی طرح اس کو ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انعام ہے ہمارے پاس، اور اس انعام کو ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہم اپنی آسائش اور اس کے لیے استعمال کریں، اپنی تعریف کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس لیے استعمال کریں جس سے کہ اللہ کے دین کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، اور اس سے ہماری شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کی بلندی اور اس سے دین کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ہمارے خلافت راشدہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلفاء ہوئے آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے جنگ یرموک ان کے زمانے میں شروع ہوئی، اگرچہ وہ ختم ان کی وفات کے بعد ہوئی۔ جنگ یرموک میں خود جو ہرقل تھا اس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ آیا ہوا ہے ہم سکندر شام میں، 2.5 لاکھ فوج ان کے پاس تھی، اور مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ 40,000 فوج تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بہترین، ان کے وسائل بہترین، ان کے پیچھے سے کمک برابر پہنچ رہی تھی۔ وہ تو اپنے ملک میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے ملک میں جا کے مسلمان لڑ رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کے تھا، اور ایمان تھا، وہ دولت نہیں تھی، وہ اسلحہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی موجود تھا وہ وہاں میدان جنگ میں موجود تھا مسلمانوں کا۔ تعداد کی کمی کے باوجود، اسلحہ کی کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، اور اپنے وطن سے دور ہونے کے باوجود یہ ہے کہ اپنے سے 8 گنا 7 گنا فوج پر انہوں نے ان کے اپنے ملک میں شکست دی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دولت نہیں تھی، یہ دولت ایمان تھی، اور وہ ارادہ تھا جو اللہ کے دین کو اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے
کہ ہم دولت کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اللہ کا انعام ہے. یہ اللہ کا انعام تو ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اپنی تعریف کے لیے استعمال کریں، ہم اسے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں. آخر دعوانا